اب مخالفین میں سے جناب شبیر احمد عثمانی، جنہوں نے تحریک پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح کی نماز پڑھائی تھی جنازے کی، وہ تفسیر میں لکھتے ہیں خلاصہ یہ ہوا کہ عام لوگوں کو بلا واسطہ کسی غیب کی یقینی اطلاع نہیں دی جاتی، انبیاء کرام علیہ السلام کو دی جاتی ہے مگر جس قدر خدا چاہے، اللہ کے چاہے بغیر کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔ اچھا، اب سورہ النساء کی آیت نمبر 113 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ نے سکھا دیا آپ کو جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اپنے حبیب کے لیے اللہ نے فرمایا، تفسیر خازن میں اس آیت کے تحت لکھا ہے یعنی احکام اور امور دین، اور کہا گیا ہے کہ آپ کو سکھا دیا اس علم غیب میں سے جس کو آپ خود سے نہیں جانتے تھے، اور امور مخفیہ چھپے ہوئے جتنے بھی امور ہیں، دلوں کے راز، منافقین کے حال، ان کی مکاریاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سب بتا دیا۔ یعنی احکام اور علم غیب، یہ تفسیر جلالین میں ہے اور ساوی میں ہے، اور سکھا دیا آپ کو جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے۔ شاید آپ میں سے عربی جاننے والوں کو تو پتہ ہے، دوسرے سن لیں، میم الف ما، اس کا ترجمہ کیا جو کچھ۔ یہ دو طرح ہوتا ہے، ایک لامتناہی کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، ایک عام جس کو انگلش میں کامن کہتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہوئی کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے رب نے سب سکھا دیا۔ تو سکھانے والا رب، سیکھنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سکھائے، نبی سیکھے اور ہم کہیں کہ نہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری کیا حیثیت، کیا مجال؟ اور سنیں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ آپ کہیں گے اس میں محبوب کا لفظ آپ نے کیسے ترجمہ کر لیا؟ تو علمہ کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی کہ دو ہیں، ایک سکھانے والا اور ایک سیکھنے والا۔ تو رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، اور قرآن میں سب کچھ ہے، کوئی خشک، کوئی تر، کوئی چھپی کھلی چیز، چھوٹی بڑی ایسی نہیں جس کا بیان قرآن میں نہیں۔ اور قرآن اللہ سکھا رہا ہے اپنے حبیب کو، تو پھر کمی کہاں سے رہی؟ پھر کمی کا کوئی تصور نہیں۔ اس آیت کے تحت تفسیر معالم التنزیل میں ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور ان کو بیان جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہوگا، سب سکھا دیا۔ تفسیر خازن میں ہے کہ یہاں مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیان سے مراد جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا سب اللہ نے ان کو سکھا دیا، کیونکہ آپ کو اولین اور آخرین اور قیامت کے دن سب کی خبر دے دی گئی۔ تفسیر حسینی میں ہے کہ وہ علم ما کان و ما یکون، ما کان و ما یکون کا مطلب جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، وہ سب اللہ نے آپ کو معراج کی رات عطا فرما دیا۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ یہاں خلق الانسان علمہ البیان، کہ کہا گیا کہ وہ انسان کامل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بیان سے مراد وہ علم جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہو چکا ہے، ہو رہا ہے اور ہوگا، سب نبی کو اللہ نے سکھا دیا۔ اب
اگلی آیت سن لیں، سورہ جن کی آیت، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، جاننے والا ہے غیب کا کون؟ اللہ تعالی، تو وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ رب دے رہا ہے، اور کوئی کہے کہ نہیں تو ہم قرآن کی مانیں گے یا انکار کرنے والوں کی مانیں گے؟ قرآن کی مانیں گے۔ سنیں، تفسیر خازن اور بغوی میں ہے اسی آیت کے تحت کہ یعنی جس کو اپنی نبوت و رسالت کے لیے اللہ تعالی چن لیتا ہے تو اس پر جتنا چاہے غیب ظاہر فرما دیتا ہے، تاکہ اس کا غیبی خبریں دینا اس کی نبوت کی دلیل ہو جائے، تو یہ علم غیب نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم غیب پر جو اس کے ساتھ خاص ہے کسی کو مطلع نہیں فرماتا سوائے اپنے برگزیدہ رسولوں کے، اور جو غیب اس کے ساتھ خاص نہیں ہے اس پر وہ غیر رسول یعنی اولیاء کو بھی مطلع فرما دیتا ہے۔ تفسیر ساوی میں ہے یعنی جس رسول کو برگزیدہ کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، تو اس پر اپنے غیبوں سے جس قدر چاہے اظہار فرما دیتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں، وہ اپنی تفسیر عزیزی میں اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں، جو چیز تمام مخلوقات سے غائب ہو وہ غائب مطلق ہے، جیسے قیامت کے آنے کا وقت اور اللہ تعالیٰ کے تکوینی اور تشریعی احکام جو ہر روز ہر شریعت میں جاری ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے تفصیلی حقائق۔ اس قسم کو رب تعالیٰ کا خاص غیب کہتے ہیں۔ پس وہ اپنے اس خاص غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس کے جس کو پسند کر لے، اور وہ رسول ہوتا ہے خواہ وہ ملائکہ میں سے ہو خواہ بشر میں سے، جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس پر اپنے خاص غیبوں سے وہ جتنا چاہے ظاہر فرما دیتا ہے۔ اگلی آیت سورہ التکویر کی، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، وما هو علی الغیب بضنین، کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا۔ اور بخل کب ہوتا ہے؟ جب مال ہو اور خرچ نہ کیا جائے، جس کو اردو میں آپ کنجوسی کہتے ہیں، کہ مال ہے مگر خرچ نہیں کر رہے، اس کو کنجوسی یا بخل کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا، تو غیب جانتے ہیں نا اور بتاتے ہیں، کنجوسی نہیں کرتے۔ تو اس کے تحت بھی تفسیر معالم التنزیل میں اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے پاس علم غیب آتا ہے تو وہ اس کے بتانے میں کنجوسی بخل نہیں کرتے، بلکہ تمہیں سکھاتے ہیں، خبریں دیتے ہیں، اور اس علم کو چھپاتے نہیں ہیں۔ تفسیر خازن میں ہے اللہ فرماتا ہے اس نبی کے پاس علم غیب آتا ہے تو وہ اس کے بتانے میں بخل نہیں کرتے اور تمہیں اس کی خبر دیتے ہیں۔ تفسیر بغوی میں ہے اللہ فرماتا ہے اس نبی کے پاس علم غیب آتا ہے تو وہ اس کے بتانے میں بخل نہیں کرتے بلکہ تمہیں سکھاتے اور خبر دیتے ہیں۔ اب وہی شبیر احمد عثمانی صاحب جو علماء دیوبند میں استاد شمار ہوتے ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں اس آیت کے تحت ذرا سنیں۔ یعنی یہ پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے غیوب کی خبر دیتا ہے۔ اب غیب کی جمع انہوں نے غیوب، یعنی ایک بات نہیں، غیوب کی خبر دیتا ہے، ماضی سے متعلق ہوں یا مستقبل سے، گزرے ہوئے یا آنے والے زمانے سے، یا اللہ کے اسماء و صفات، اللہ کے نام اور اس کی خوبیوں سے، یا احکام شرعیہ سے، یا مذاہب کی حقیقت و بطلان،
یا جنت و دوزخ کے احوال یا واقعات بعد الموت، اور ان چیزوں کے بتلانے میں ذرا بخل نہیں کرتے رسول پاک، نہ اجرت مانگتے ہیں، پھر کاہن کا لقب کیسے ان پر چسپاں ہو سکتا ہے؟ یہ کاہن نہیں جو اندازے سے یا اپنے کوئی کہتے ہیں اٹکل پچو سے جان لے، نہیں، اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں۔ اگلی آیت سورہ النحل کی، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْتِبْيَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے جو ہر چیز کا روشن بیان۔ سورہ انعام میں ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کوئی شے اٹھا نہ رکھی، یعنی سب کا بیان کیا ہے۔ اگلی آیت سورہ یوسف کی، ما کان حدیثا یفترا ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء، یہ قرآن کوئی گڑی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ اگلی کتابوں کی تصدیق اور ہر شے کی تفصیل ہے۔ ان تینوں آیتوں سے پتہ چلا قرآن میں ہر شے کا روشن بیان ہے، روشن بیان، اور وہ بھی تفصیل کے ساتھ۔ اللہ فرما رہا ہے، اب حضرت مجاہد اور ابن سراقہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ما من شیء فی العالم الا هو فی کتاب، کہ تمام عالم میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا بیان قرآن میں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جب یہ ثابت ہو گیا ہر شے کا بیان ہے، روشن بیان ہے، تفصیلی بیان ہے، تو اہل سنت و جماعت کے مذہب میں ہر شے، ہر موجود کو کہتے ہیں، ہر وہ چیز جو موجود ہے وہ شے ہے، اور موجودات میں مکتوبات، قلم، مکنونات، لوح محفوظ سب داخل ہیں۔ تو قرآن عظیم کا تبیان علوم، روشن بیان، لوح و قلم کو بھی شامل ہوا۔ تو اب قرآن سے پوچھئے کہ لوح محفوظ میں کیا ہے، کیونکہ وہ بھی عالم کی چیز ہے نا، موجود ہے، تو اس کو موجود میں مانیں گے۔ اب لوح محفوظ میں کل صغیر و کبیر مستتر، سورہ القمر کی آیت، کہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ سورہ انعام میں ہے، لا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی دانہ، بیج، دانہ ایسا نہیں جو زمین کی اندھیریوں میں ہو، اور نہ کوئی تر اور خشک چیز مگر ہر ایک کا بیان لوح محفوظ میں ہے۔ ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور ذرے سے چھوٹی اور بڑی کوئی ایسی چیز نہیں جو لوح محفوظ میں نہ ہو۔ اب سورہ یاسین میں ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر شے کو لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھا ہے۔ ان چار آیتوں سے کیا پتہ چلا؟ روز اول سے لے کر روز آخر تک، کائنات کی ابتدا سے لے کر آخر تک جو کچھ ہوا، جو کچھ ہوگا، وہ سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا روشن اور تفصیلی بیان قرآن میں ہے، اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس کا کامل علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ تو پھر آپ سب کے عالم ہوئے یا نہیں ہوئے؟